سوچئے اگر کسی کو بتایا جائے کہ اس کی جو زندگی ہے بالکل ویسی ہی جیسے وہ ابھی جی رہا ہے، اپنی تمام چھوٹی بڑی غلطیوں، تکلیفوں اور خوشیوں کے ساتھ، اسے اننت دفعہ یعنی انفینٹ ٹائمز بالکل ویسے ہی دوبارہ جینی پڑے گی، تو کیا اس خیال کو ایک سزا سمجھا جائے گا یا ایک خوشی کی بات؟ یہ واقعی بڑا ہلا دینے والا خیال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری آج کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق ایک عظیم مفکر کے نزدیک اس اننت چکر کو، جسے وہ لا آف ریکرنس کہتا ہے، اس کو پوری خوشی سے قبول کرنا ہی انسانیت کے سب سے بلند مقام پر پہنچنے کی پہلی شرط ہے۔ اور یہی دراصل ہماری آج کی اس گہری گفتگو کا مرکزی سوال بھی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف ہسل کلچر کا شور ہے، لوگ سیلف امپروومنٹ اور بائیو ہیکنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو آخر ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ بالکل، انسانی پوٹینشل کی آخری حد کیا ہے، یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ صحیح۔ اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 نہایت اہم تحقیقی مقالات ہیں۔ یہ ذریعے اس صدیوں پرانے سوال کو 2 مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف فریڈرک نیچے کا اوبرمینش یعنی سپرمین یا فوق الانسان کا تصور ہے، اور دوسری طرف علامہ محمد اقبال کا انسان کامل یعنی پرفیکٹ مین کا کانسیپٹ ہے۔ ہاں، اور ان دونوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے جین پال سارٹر کا ایگزسٹینشلزم یعنی وجودیات کا فلسفہ۔ اس تفصیلی مطالعے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ 2 بالکل مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے ان عظیم مفکروں نے انسانیت کے عروج کو آخر دیکھا کیسے۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ان دونوں میں جو ایک بات طے تھی وہ یہ کہ یہ دونوں ہی اپنے دور کے عام انسانی معیارات سے بالکل مطمئن نہیں تھے، اور پرانے فلسفوں کو، خصوصاً افلاطون یعنی پلیٹو کے نظریے کو انہوں نے سختی سے مسترد کیا۔ یلا جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ کہ افلاطون کا ایک بڑا مشہور نظریہ تھا، تھیوری آف فارمز۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ جو مادی دنیا ہم دیکھتے ہیں یہ اصل نہیں ہے، یہ صرف ایک سایہ ہے، ایک دھوکہ ہے، یعنی ایک ایلیوژن ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اصل دنیا اس کے مطابق خیالات کی دنیا ہے جو کہیں اور وجود رکھتی ہے۔ افلاطون کی اس سوچ نے صدیوں تک لوگوں پر اثر ڈالا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اس دنیا کو حقیر سمجھنے لگے۔ انہیں لگنے لگا کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد ملے گی، تو یہاں محنت کرنے کا کیا فائدہ؟ مطلب ایک طرح کی فرار پسندی آ گئی لوگوں میں کہ دنیا کے مسائل سے بھاگو کیونکہ یہ سب تو ویسے بھی فانی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور نیچے اور اقبال دونوں نے اس فرار پسندی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب دیکھیں، نیچے نے جو روایتی مذہب خصوصاً عیسائیت پر تنقید کی وہ اس لیے تھی کیونکہ اس کے مطابق یہ مذہب دنیا سے فرار سکھاتا ہے۔ اچھا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگوں میں کمزوری اور غلامی پیدا کرتا ہے۔ اس نے اسے سلیو موریلٹی کا نام دیا۔ نیچے کے نزدیک اصل دنیا یہی زمین ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک نہایت بولڈ اعلان کیا کہ خدا مر چکا ہے تاکہ انسان خود مختار بن سکے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا، جب انسانیت سے مذہب یا روحانیت کا سہارا چھین لیا جائے تو کیا انسان واقعی آزاد ہوتا ہے، یا وہ ایک قسم کے شدید خوف اور بے مقصدیت کا شکار ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی مقصد طے کرنے والا نہیں ہے تو سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہی وہ سب سے بڑا خطرہ تھا جس سے نیچے خود بھی خوفزدہ تھا، نہلزم کا خطرہ۔ جب صدیوں پرانا سہارا ٹوٹتا ہے تو انسان اس گہری خائی میں گر سکتا ہے۔ اس نہلزم سے بچنے کا راستہ کیا تھا؟ یہیں پر وجودیات یعنی ایگزسٹینشلزم اس تحقیق میں شامل ہوتا ہے۔ ژان پال سارتر جیسے مفکر اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سارتر کا ایک بہت مشہور جملہ ہے، ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس، یعنی وجود مقصد سے پہلے آتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں کہیں تو اس کا پریکٹیکل مطلب کیا بنے گا؟ اس کو ایک پیپر نائف یعنی کاغذ کاٹنے والے چاقو کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ چاقو بننے سے پہلے ہی اس کا مقصد طے تھا کہ اس نے کاغذ کاٹنا ہے، اس کا ایسنس اس کے ایگزسٹنس سے پہلے تھا۔ لیکن سارتر کہتا ہے کہ انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ مطلب انسان کا کوئی پری پلانڈ مقصد نہیں ہوتا؟
بالکل، انسان پہلے اس دنیا میں آتا ہے، اس کا وجود بنتا ہے اور پھر وہ اپنے اعمال سے اپنا مقصد خود طے کرتا ہے۔ آسمان پر کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے۔ اچھا، یعنی نیچے کا مقصد لوگوں کو ڈپریشن میں ڈالنا نہیں تھا، وہ دراصل یہ کہہ رہا تھا کہ جب مقصد طے شدہ نہیں ہے تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنا مقصد خود تخلیق کرو، تم خود اپنا خدا بنو۔ ہو بہو، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اقبال کا راستہ بالکل مختلف تھا۔ اقبال نے بھی دنیا سے فرار سکھانے والے تصوف اور افلاطون کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے خدا کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خودی کا تصور پیش کیا۔ خودی یعنی سیلف، لیکن عام زبان میں تو ہم انا کو یا خودی کو ایک بری چیز سمجھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی انا کو مارو۔ اور یہی تو اقبال کا ماسٹر سٹروک تھا۔ انہوں نے سیلف نیگیشن یعنی خود انکاری کے بجائے سیلف ایفرمیشن کی بات کی۔ اقبال کے نزدیک خودی وہ اندرونی طاقت ہے جو خدا کی ذات سے جڑنے سے آتی ہے۔ یہ دنیا دھوکہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے جہاں خودی کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ سن کر نا مجھے سائی فائی فلموں والی ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ کیا اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے فلموں میں لوگ میٹرکس یا اس دھوکے کی دنیا سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن نیچے اور اقبال دونوں ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس میٹرکس سے بھاگنے کے بجائے یہیں رک کر اس کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کرو اور اس پر حکمرانی کرو۔ یہ مثال بہت سٹیک ہے، اور اس میٹرکس والی بات سے مجھے نیچے کی کتاب دس بک زاراتھوسٹرا کی وہ مثال یاد آ گئی جس میں ایک ٹائٹ روپ واکر یعنی رسی پر چلنے والے کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ رسی والی مثال تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں، کیونکہ سورسز میں اس کا بہت گہرا ذکر ہے۔ نیچے کہتا ہے کہ انسان دراصل ایک جانور اور سپرمین کے درمیان بندھی ہوئی ایک رسی کی مانند ہے، ایک ایسی رسی جو ایک خوفناک کھائی کے اوپر بندھی ہے اور ہر حال میں آگے بڑھنا ہے۔ اور رسی کے نیچے وہ نہلزم کی کھائی ہے۔ بالکل، وہی بے مقصدیت کا ڈر۔ اس رسی پر چلنا انتہائی خطرناک ہے۔ عام انسان ڈرتا ہے، وہ واپس جانور بننے کی طرف یعنی آرام کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن سپرمین بننے کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنا خوف ختم کرے۔ لیکن دیکھیں، اس رسی پر چلنے کے لیے کوئی فیول، کوئی طاقت تو چاہیے ہوگی نا۔ زندگی کی اس جد و جہد میں آگے بڑھنے کے لیے جو فیول چاہیے، وہاں سے آ کر مجھے لگتا ہے ان دونوں مفکروں کے راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ نیچے نے جو فیول بتایا اسے وہ ول ٹو پاور یعنی طاقت کے حصول کی خواہش کہتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کی بنیادی ڈرائیو یہی ہے۔ درخت دھوپ کے لیے اوپر بڑھتا ہے، جانور شکار کرتے ہیں، اس کا سپرمین صرف مادی قدروں کو مانتا ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا پش بیک کروں گا۔ کیا یہ ول ٹو پاور دراصل بلنگ یا ظالمانہ غلبے کا ہی ایک دوسرا نام نہیں ہے؟ اگر ہر کوئی صرف اپنی طاقت بڑھانا چاہتا ہے تو یہ تو جنگل کا قانون بن جائے گا نا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں نیچے پر کافی تنقید ہوتی ہے تحقیقی حلقوں میں۔ نیچے کے ہاں طاقت میں رحم یا ہمدردی کا کوئی کانسیپٹ نہیں، وہ ہمدردی کو ایک بیماری سمجھتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اقبال کے ہاں خودی کی طاقت کا سرچشمہ یہ ول ٹو پاور نہیں ہے۔ تو پھر اقبال کے نزدیک وہ سورس آف پاور کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک طاقت کا سرچشمہ عشق ہے، اعلیٰ مقصد کی تمنا ہے اور فقر ہے۔ فقر کا مطلب ہے اسپرچول انڈیپینڈنس۔ اقبال کا انسان کامل صرف جلال یعنی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ اس میں جمال یعنی خوبصورتی اور ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ وہ طاقتور تو ہے لیکن غلبے کے لیے نہیں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے یہاں اقبال کی کتاب جاوید نامہ کا حوالہ یاد آ رہا ہے۔ اس میں اقبال نے نیچے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی زبان کافر ہے لیکن دل مومن ہے۔ واقعی یہ بڑی گہری آبزرویشن تھی اقبال کی۔ ہاں، مطلب اگر نیچے زندہ ہوتا تو شاید اقبال اسے خدا کی اصلی عظمت سے آشنا کرتے۔ انہیں لگتا تھا کہ نیچے کی تڑپ تو سچی تھی، بس راستہ بھٹک گیا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو بنیادی فرق یہ سامنے آتا ہے کہ نیچے کا اوبر منش بالکل اکیلا ہے، ایک بے مقصد کائنات میں بے یار و مددگار، جبکہ اقبال کا انسان کامل خدا کا نائب یعنی وائس جیرنٹ ہے۔
وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ کائنات کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اچھا، اب منزل تو طے ہو گئی، لیکن دونوں مفکرین نے سفر کے مراحل بھی تو بتائے ہیں نا، کہ عام انسان وہاں تک پہنچتا کیسے ہے۔ حیرت انگیز طور پر دونوں نے ہی 3 سٹیجز بتائے ہیں۔ پہلے نیچے کے 3 مراحل کی بات کرتے ہیں۔ جی، نیچے نے 3 مراحل بتائے، اونٹ یعنی کیمل، پھر شیر یعنی لائن، اور آخر میں بچہ یعنی چائلڈ۔ اونٹ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چپ چاپ اپنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اونٹ ہی تو ہیں، ہم سوسائٹی کے بنائے قوانین کا بوجھ آنکھیں بند کر کے اٹھاتے ہیں۔ اور پھر جب اونٹ تھک جاتا ہے تو بغاوت کرتا ہے۔ بالکل، وہ ریگستان میں جا کر شیر بن جاتا ہے، شیر بغاوت کرتا ہے، وہ پرانی قدروں کو توڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیر نئی چیزیں تخلیق نہیں کر سکتا، اس لیے آخری مرحلے میں اسے بچہ بننا پڑتا ہے۔ بچہ معصومیت اور نئی شروعات کی علامت ہے، جو اپنی قدریں خود بناتا ہے۔ یہی اس کا سپرمین ہے۔ اچھا، اقبال کے مراحل کو اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی 3 سٹیجز بتائے، اطاعت الہی، ضبط نفس اور آخر میں نیابت الہی۔ ان کو ہم اونٹ، شیر اور بچے والے کانسیپٹ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلا مرحلہ ہے اطاعت الہی، یعنی اعلیٰ قانون کی پابندی۔ یہ اونٹ کی طرح اندھی تقلید نہیں، بلکہ ڈسپلن ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے ضبط نفس، یعنی سیلف کنٹرول، اپنے غصے، لالچ اور خواہشات پر قابو پانا۔ جب آپ اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، تب آپ آخری مرحلے نیابت الہی میں جاتے ہیں۔ ان مراحل کو میں کسی عظیم موسیقار یا فنکار کی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے آپ استاد کے بنائے ہوئے قوانین کی آنکھیں بند کر کے اطاعت کرتے ہیں، یہ اونٹ یا اطاعت کا مرحلہ ہوا۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر آپ ان قوانین پر عبور حاصل کر کے انہیں اپنے حساب سے توڑتے ہیں، اپنے اندر کی آواز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ شیر یا ضبط نفس کا فیض آ گیا۔ زبردست مثال ہے۔ اور آخر میں آپ اپنا ایک بالکل نیا اور انوکھا فن تخلیق کرتے ہیں۔ یہ بچہ یا نیابت الہی ہو گیا۔ مثال تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ نیچے کا بچہ جو نئے قوانین بناتا ہے نا، وہ صرف اس کی ذاتی ذات تک محدود ہوتے ہیں، جبکہ اقبال کا انسان کامل جو قوانین نافذ کرتا ہے، وہ عدل، محبت اور انسانیت کی بھلائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی جب ہم ان مراحل کو طے کر لیتے ہیں تو آخری شکل جو بنتی ہے وہ سماج میں، سوسائٹی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں نیچے اور اقبال کا سب سے بڑا تصادم یعنی کلیش سامنے آتا ہے۔ نیچے کا سپرمین ایک مخصوص کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ عام انسانوں پر، جسے اس نے ہرڈ یا بھیڑ کہا، ان پر حکمرانی کرے۔ تو اس میں عام لوگوں کے لیے کوئی رحم یا ہمدردی نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں۔ یہاں مجھے تحقیق میں شامل برٹرنڈ رسل کا حوالہ بہت اہم لگتا ہے۔ رسل نے کہا تھا کہ نیچے کا سپرمین دراصل خوف یعنی فیئر کی پیداوار ہے۔ خوف؟ لیکن سپرمین تو ڈر سے آزاد ہونا چاہیے نا، یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن رسل کی لاجک یہ تھی کہ جو شخص اپنے پڑوسی سے نہیں ڈرتا، اسے پڑوسی پر ظلم کرنے کی یا اسے دبانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیچے نے کبھی اس شخص کا تصور ہی نہیں کیا جس میں طاقت بھی ہو، لیکن وہ اپنی مرضی سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہے۔ مطلب اس کے ہاں طاقت اور رحم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور یہیں اقبال کا انسان کامل بالکل الگ کھڑا نظر آتا ہے۔ وہ کسی مخصوص طبقے سے نہیں آتا، بلکہ اپنے اعمال سے روحانی بلندی حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ مثالی انسان دراصل ہے کون؟ ہاں، اور اقبال کی نظر میں وہ مثالی انسان عام لوگوں کو دبانے کے بجائے انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ وہ افلاطون کے فلسفے کی طرح دنیا سے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ تصوف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا خوبصورت نشان ہے، جہاں طاقت اور رحم دونوں کا ایک پرفیکٹ بیلنس موجود ہے۔ صحیح کہا۔
نیچے کا سپرمین لا آف ریکرنس میں یعنی اسی چکر میں بار بار جنم لینے کا شکار ہے، جبکہ اقبال کا کامل انسان لامحدود روحانی ترقی کی طرف بڑھتا ہے۔ ویسے تحقیق ایک اور ہسٹوریکل پوائنٹ پر روشنی ڈالتی ہے جو بتانا یہاں ضروری ہے۔ جی، وہ کیا پوائنٹ ہے؟ اس اوبرمنش کے تصور کو اپنی ماسٹر ریس کی تباہ کن آئیڈیالوجی کے لیے استعمال کیا۔ حالانکہ سورسز بتاتے ہیں کہ نیچے خود چاہتا تھا کہ سیزر کے پاس حضرت عیسیٰ جیسی روح ہو، لیکن جب فلسفے میں ہمدردی نہ ہو تو اس کا غلط استعمال آسان ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والا پہلو ہے۔ تو اس تمام گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو سننے والوں کے لیے اس مطالعے کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہی ہے کہ ہم میں سے ہر کو بہتر بننا چاہتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ کیا صرف دوسروں سے آگے نکل جانا ہی مقصد ہے؟ بالکل، اور یہی وہ آخری فکریہ سوال ہے جو سننے والوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کے اس ہسل کلچر اور سیلف آپٹیمائزیشن کے دور میں جہاں ہر کوئی خود کو سب سے الگ اور طاقتور بنانے کی اندھی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، کیا ہم انجانے میں ویسے ہی بے روح اور اکیلے اوبرمنش تو نہیں بن رہے؟ جن کے پاس مادی طاقت تو ہے لیکن کسی سے کوئی جڑاؤ نہیں۔ ہاں، اور یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ کیا ہم اقبال کے اس انسانی کامل کی طرف سفر کر رہے ہیں جو اپنی طاقت سے صرف اپنا نہیں بلکہ دوسروں کا بھی ہاتھ پکڑ کر انہیں اوپر اٹھاتا ہے؟ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے۔ اس گہرے مطالعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ طاقت کا مقصد خدمت ہونا چاہیے، نہ کہ صرف حکمرانی۔